سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن جیسے ہی راحت و سکون آیا وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے اور اللہ پاک کے احکامات کو پس پشت ڈالنے لگے۔ حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور عام دنوں میں سمندر سے مچھلیوں کی تعداد کم کر دی۔ یہ لوگ مچھلی کے شکار کے بہت شوقین تھے۔ اب جب یہ لوگ اتوار سے جمعہ شکار کے لیے نکلتے تو ان کے ہاتھ مچھلی نہ ہونے کے برابر آتی۔ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے جاتے تو دیکھتے کہ اس دن بڑی بڑی مچھلیاں پانی کی سطح پر تیرا کرتی۔ اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کی بہتات ہوتی، لیکن ہفتے کے دن غروب آفتاب کے وقت سے جمعے کی رات تک ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ جاتی۔ پہلے تو بستی والے صبر کرتے رہے، لیکن اب ان کے صبر کا پیمانہ چھلکنے کے قریب تھا۔ شیطان نے موقع اچھا جانا تو وہ ایک بوڑھے مرد کی صورت میں ایک شخص کے پاس گیا اور ناصحانہ انداز میں کہنے لگا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں جس سے ہفتے کے دن کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہیں شکار بھی حسب منشا مل جایا کرے گا۔ شیطان نے اسے ساری ترکیب سمجھا دی اور چلتا بنا۔ ادھر جب ہفتے کا دن آیا تو اس نے شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل شروع کر دیا۔ وہ شکار کا سامان لے کر سمندر کے کنارے چلا گیا۔ اس نے کانٹے میں چارہ لگا کر ڈوری سمندر میں ڈال دی۔ مچھلی نے وہ کانٹا نگل لیا، لیکن اس نے اس دن مچھلی سمندر سے نہ نکالی۔ اتوار کے دن وہ صبح صبح ساحل سمندر پر گیا اور مچھلی نکال لایا۔ راستے میں جب بستی والوں نے اس کے ہاتھ میں مچھلی دیکھی تو وہ کہنے لگے، تم اتنی صبح صبح مچھلی کہاں سے لائے، جبکہ ہمیں تو پورا پورا دن گزر جاتا ہے اور ہمیں مچھلی نہیں ملتی۔ تو وہ کہنے لگا، میں نے یہ مچھلی آج ہی پکڑی ہے۔ لوگ اس کی تعویل سن کر چلے گئے۔ اگلا ہفتہ آیا تو اس نے پھر وہی ترکیب استعمال کی۔ اگلے اتوار کو پھر لوگوں نے اس کے ہاتھ میں مچھلی دیکھی تو اسے گھیر لیا اور کہنے لگے، آج ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک تم ہمیں یہ نہیں بتا دیتے کہ تمہارے ہاتھ یہ صبح صبح مچھلی کہاں سے آ جاتی ہے۔ تو اس نے لوگوں کو شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب سمجھا دی۔ اب وہ بستی والے بھی اسی طرح مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ جب اس طرح کرنے سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے سمندر سے بڑی بڑی نالیاں نکال کر خشکی پر تالاب بنا ڈالے۔ اب جب ہفتے کو سمندر میں مچھلیاں آتیں تو وہ ان نالیوں کے ذریعے تالابوں تک آ جاتیں اور یہ ان تالابوں کا منہ بند کر دیتے، جس سے وہ مچھلیاں تالاب ہی میں پھنس کر رہ جاتیں، واپس سمندر میں نہ جا پاتیں۔ تو یہ اتوار کو ان کو پکڑ لیتے۔ اس بستی میں کچھ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بھی موجود تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی پر اس کی سخت پکڑ سے ڈرایا، لیکن ان لوگوں نے ان کی نصیحت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کہتے، ہم ہفتے کو تھوڑا شکار کرتے ہیں۔ اب اس بستی میں 3 گروہ ہو گئے، ایک دوسروں کو نصیحت کرتا، دوسرا جو ان کے اس عمل کو برا جانتا، اور تیسرا وہ جو اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا اور ہیلے بہانے کرتا۔ پہلے گروہ نے انہیں سخت عذاب کی پکڑ سے ڈرایا، لیکن انہوں نے باز آنا تھا نہ آئے۔ تو ان سالے لوگوں نے کہا، ہم نافرمانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے بستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور درمیان میں ایک دیوار بنا ڈالی۔ دوسرے دن صبح صبح جب سالے لوگوں کی بستی سے کچھ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں پر نکلے تو انہوں نے دوسری طرف کوئی چہل پہل نہ دیکھی تو سنگن لینے کے لیے دیوار کا رخ کیا۔ تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا کہ دوسری طرف کے تمام لوگ بندر بن چکے تھے۔ انہوں نے بستی والوں کو آواز دی تو تمام لوگ جمع ہو گئے۔
تو وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے۔ بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ وہ 3 دن زندہ رہے اور ان 3 دنوں میں کچھ کھا پی نہ سکے اور بھوکے پیاسے ہی ہلاک ہو گئے۔ دوستو، آج ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے۔ ہم کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے رہنا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ شاید اللہ تعالی ہم پر رحم فرما کر ہمیں برے لوگوں کے ساتھ میشور ہونے سے بچا لے۔